اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کی صورت میں ایک عظیم الشان مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اتنے ہی ایسے ہمارے عزیز دوست، بزرگ، بہن، بھائی جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اس بار وہ اللہ کے پاس چلے جانے کی وجہ سے یہ عظیم الشان مہینہ دیکھنے سے محروم رہ گئے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ آنے والا رمضان بھی اسی طرح ہماری زندگی میں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری مائیں اور میری بہنیں، سب سے پہلے تو میں آپ کی مسجد کے قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی امامت میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، نماز تراویح میں آپ نے شریک ہو کر قیام اللیل میں حصہ لیا۔ یقیناً یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ قرآن مجید جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن مجید کی ہی وجہ سے قرآن اس رمضان کی شان ہے اور اس رمضان کی ایک اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز ایک قاری سے کہا جائے گا کہ وہ تلاوت کرتا جائے اور جنت کے مدارج اور جنت کی سیڑھیاں طے کرتا جائے، جہاں اس کی تلاوت ختم ہوگی وہ اس کی جنت کا ایک آخری معراج اور ایک آخری درجہ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحیح العقیدہ بعمل کاری، اس کو اللہ رب العزت اتنی عظیم الشان انعامات سے نوازیں گے کہ قیامت کے روز اس کے سر پہ جو تاج سجایا جائے گا، اس تاج کے اوپر لگے ہوئے ہیرے جواہرات، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہ اپنے خاندان کے 7 افراد کو اپنے ہمراہ جنت میں بھی لے جانے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اس لحاظ سے قاری صاحب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، ان کے دین و عمل میں برکت ڈالے، اور اسی طرح قرآن و سنت کا یہ عظیم الشان مرکز آباد رہے۔ یقیناً اس مسجد کے ساتھ ہمارا ایک بچپن گزرا ہے۔ ہم اس مسجد میں کھیلا بھی کرتے تھے اور پڑھا بھی کرتے تھے۔ اس وقت یہ مسجد اتنی خوبصورت تو نہیں تھی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اتنی عظیم الشان کوئی ٹائل لگی ہوئی تھی، لیکن وہ پرانی مسجد، وہ ایک پرانا منظر ہمیں زندگی پر نہیں بھول سکتا۔ اس قدر اخلاص کے ساتھ، اس قدر محبت کے ساتھ اس مسجد میں جوب کر لوگ آیا کرتے تھے، اور کتنے ہی ایسے چہرے ہیں اور کتنے ہی ایسے بزرگ ہیں جو اس مسجد کی رونق ہوا کرتے تھے، لیکن آج
وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہم سب مل کے ان سارے بزرگوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کریں گے جنہوں نے اس مرکز کی بنیادیں رکھی، جنہوں نے اس مرکز کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے یہ عظیم الشان قرآن و سنت کا پودا لگایا اور آج یقیناً یہ ایک طرح اور درست بن چکا ہے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے آپ سے گفتگو کے دوران موضوعات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے نزول کے مقاصد کے اوپر آپ سے گفتگو کروں، اس کی تاریخ کیا ہے اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو اعدادات ہیں اس میں قرآن کا کیا کردار ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن ہماری زندگیوں کے اسلوب کو کس طرح بدلنے کی خواہش رکھتا ہے اور کس طرح ایک انقلابی اور ایک سماجی لحاظ سے عملی زندگی میں ہمارے لیے ہدایات اور ضابطوں کا اعلان کرتا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مختلف قسم کے معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے اوپر تورات کو نازل کیا گیا، ان کو بھی مختلف قسم کے معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر اپنے سانپوں سے قتل کیا کرتے تھے اور لوگوں کو مرعوب کیا کرتے تھے۔ معجزہ بنیادی طور پر نبوت کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جس ماحول میں بھی جو بھی چیز لوگوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن کا باعث ہوتی تھی، اللہ اپنے نبی کو اس سے بھی زیادہ ایک کرشماتی طاقت عطا کر کے اس معاشرے میں جو بہت زیادہ متاثر کن چیز تھی اس سے بھی زیادہ ایک بڑی معجزاتی طاقت سے ایسا کرشمہ دکھاتا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا اور جب وہ دیکھا کہ لوگ سانپوں سے کرتب کرتے ہیں اور بڑی جادوگری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، یہ جو آپ کے پاس عصا ہے، اس عصا کو ان سانپوں کے اوپر پھینکو۔ حضرت موسیٰ نے اس سانپوں کے اوپر اپنے عصا کو پھینکا، وہ عصا بہت بڑا اسلحہ بن کے سارے سانپ کھا گیا اور لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ کوئی عجیب ہی بلا آئی ہے جس نے ہمارے سارے سانپ کھا لیے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ کے خاص مقرر بندے ہوتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد توحید کا پرچار ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزاتی کرشماتی ایک مظاہرے سے لوگ دھنگ رہ گئے، لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کوئی عجیب چیز آئی ہے اور عصا کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو چلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے سب سے جو بڑا معجزہ ادا کیا وہ قرآن مجید کی صورت میں ادا کیا۔ ہم نے کہا معجزہ نبوت کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جن کے اوپر زبور کو نازل کیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اتنی زبردست ان کی آواز ہوتی تھی، اتنا مسحور کن ان کا لہجہ ہوتا تھا، جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے انسان کو انسان سرنگ اور پرنگ بھی جھوم جاتے اور لوگ دھن رہ جاتے کہ آج تک ہم نے اتنی خوبصورت آواز نہیں دیکھی اور سنی۔ اور آج جب بھی کوئی آواز کی تاریخ کے اوپر بات کرتا ہے، جب بھی کوئی موسیقیت کی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی مسحور کن آواز کی بات کرتا ہے،
لہنی دودھی کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بھی اس لحاظ سے ایک معجزہ کی کرشمہ اپنے اندر لیے ہوئے تھی کہ لوگ حیران اور پریشان اور لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ اس لیے ایک معجزہ نبوت کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل کو اتارا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے مختلف قسم کے معجزات سے نوازا۔ سب سے بڑا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اور پھر اس زمانے میں لوگوں کو باور کرانے کو اللہ نے اپنے نبی کے اندر ایک ایسی کرشمہ کی طاقت عطا کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابیناؤں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے ان کی بینائی لوٹ آتی، مردوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے مردے زندہ ہو جاتے۔ مقصد کیا ہوتا ہے معجزے کا؟ ہم نے کہا معجزہ بنیادی طور پر نبوت کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ لوگ حیران، لوگ پریشان کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسی اتفاق طاقت ہے کہ یہ نبیناؤں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ان کی بینائی لوٹ آتی ہے، یہ مردوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے اجازات اور یہ سارے معجزات اللہ اپنے نبیوں کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ دنیا کو باور کرایا جا سکے کہ معجزہ نبوت کی صداقت کا اظہار ہوگا۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین، سید المرسلین، شافی محشر۔ ابھی ناصر مدنی صاحب اپنی نادیہ اشعار میں نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ اپنا کلام انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور واقعتاً ہماری امت پہ اللہ نے جو انعامات دیے ہیں، جو قرآن نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو نعمت ہے، یہ جو انعامات ہیں، ان انعامات میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کے امتی ہونے کا احساس دیا۔ یہ بہت بڑا احساس ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت تھی، ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی کے اوپر اترتی، اگر یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترتی اور جس دن اترتی اس دن ہم جشن مناتے، اس دن ہم خوشیاں مناتے۔ اس آیت کی کیا خاص بات ہے؟ اس آیت کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اس امت کا شہری بنایا، ہمیں اس امت کا فرد بنایا کہ جس امت کے پیغمبر کے دین کی کاملیت کا خود اللہ رب العزت اعلان کر رہا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تم پہ ہر قسم کی نعمت کو مکمل کیا۔ اللہ نے امت مسلمان کے اوپر جتنے انعامات کیے، پہلے امت کے پاس بہت ساری سہولتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ جو تیمم ہے، یہ وضو کا جو متبادل ہے،
کہ پہلی امتوں کے پاس یہ ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. پہلی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ ہر صورت پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے، لیکن یہ امت مسلمہ کا، یہ امت محمدیہ کا احساس ہے کہ اگر ہمارے پاس پانی میسر نہیں ہے تو ہمیں کہا کہ آپ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے وضو کر سکتے ہیں، اللہ آپ کو پاک کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر اب اتممت علیکم نعمتی میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے پہلی امتوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا کہ اگر انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو انہیں عبادت گاہ میں جا کے نماز پڑھنی ہوگی. یہ امت مسلمہ کا احساس ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ کے لیے ساری سرزمین کو سجدہ کا بنا دیا. اگر کوئی مسجد قریب نہیں ہے، اگر کوئی عبادت گاہ قریب نہیں ہے، تو کسی بھی صاف جگہ میں نماز کا اگر وقت ہو گیا، صاف جگہ میں آپ مصلی کو جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ آپ کی نماز کو قبول کر رہے ہیں. یہ بھی ایک نعمت ہے. تو کہا وہ نعت خان صاحب جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک شان بیان کی، تو اس سے مجھے یہ بات یہ نقطہ یاد آیا تاکہ اس کو آپ کے سامنے کور کرایا جا سکے اللہ نے ہمیں کتنے انعامات سے. تو بات ہو رہی تھی موج سے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بھی مختلف معجزات سے نوازا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بھی بات کی، وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. لیکن سارے معجزات ایک طرف، صرف یہ قرآن مجید تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ، زندہ معجزہ اور قیامت تک برقرار رہنے والا معجزہ ہے. ہم نے کہا کہ جس بھی نبی کو جس بھی خطے میں مبعوث کیا جاتا، اس خطے کے لوگوں کو نبی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ مختلف قسم کی معجزاتی طاقت نبی کو عطا کرتا ہے تاکہ لوگ غور کریں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. آپ دیکھیں عرب کے لوگ اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے، اپنے عربی ہونے پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور پوری دنیا کو یہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ ہمارے جیسا نہ کوئی شعر سنا سکتا ہے، ہماری جیسی کوئی نہ تقریر کر سکتا ہے، ہماری جیسا نہ کسی کے پاس کوئی ادبی اسلوب ہے. پوری دنیا کو چیلنج کیا کرتے کہ ہمارے مقابلے کی شاعری کو سنا کے دکھائے. اللہ رب العزت نے ان کے اس غرور کو، ان کے اس ظلم کو، ان کے اس تکبر کو انہی کی زبان میں قرآن مجید نازل کر کے توڑا. کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. یہ عربی زبان اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ادبی صنف کے اعتبار سے، شعر و شاعری کی نظافتوں کے اعتبار سے، اور ہر لحاظ سے جامعیت کے اعتبار سے دنیا کی یہ سب سے بڑی زبان اور سردار زبان ہے. یہ ذوق تھا اہل عرب کو، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ان کے تکبر کی کیفیت کیا ہوتی تھی. یہ جو ہم نے عربی اور عجمی کی ایک تقسیم سن رکھی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں جو سوچ ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا سوچ ہے. عربی کا کیا مطلب ہے؟ عربی کو عربی کیوں کہتے ہیں؟ بتائیں. عربی کو عربی کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی ایک بتا دے بھائی. عربی داری صاحب نے جواب دیا کہ عربی کہتے ہیں بولنے والے، اور عجمی کس کو کہتے ہیں؟
گونگے کو. آپ اندازہ کریں کہ ان کے اندر لسانی عصبیت کس سطح پہ پہنچی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم جاننے والے ہیں، ہم صاحب زبان ہیں، ہم بولنے والے ہیں، اور ہمارے علاوہ باقی ساری دنیا گونگی ہے، ساری دنیا گونگی ہے. اور یہ تکبر، یہ غرور، یہ فخر، یہ رونق زبان کی بنیاد پہ یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. لسانی عصبیت دنیا کے جس بھی خطے میں لسانی عصبیت ہوتی ہے، یہ ایک سماجی ناانصافی کی سب سے بڑی لعنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے مختلف زبانوں کی صورت میں مختلف قومیں آباد کر رکھی ہیں، لیکن کسی قوم کو اپنی زبان کی بنیاد پہ کسی قسم کا فخر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. کسی حسب و نسب کی بنیاد پہ، کسی رنگت کی بنیاد پہ، کسی زبان کی بنیاد پہ، کسی خطے کی بنیاد پہ، کسی جغرافیے کے اعتبار سے دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی بھی قسم کے فخر کی اجازت نہیں. اور اگر قبیلے بھی بنائے، اگر خاندان بھی بنائے، یتعارفوا شعوبا وقبائل یتعارفوا، ہم نے دنیا میں تمہیں خاندانوں اور گروہوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. اور اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو اہل عرب کے ہاں یہ لسانی عصبیت بہت خوفناک حد تک پائی جاتی ہے. اور جب ہم نے کہا کہ قرآن اس لیے معجزہ ہے کہ ان کی اس لسانی عصبیت کے بت کو انہی کی زبان نے نازل کر کے توڑ کے رکھ دیا، اس لیے کہ ان کے ہاں غرور اور تکبر کا یہی معیار تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کا غرور اور تکبر بولتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کی صورت میں، اور جب وحی اترتی اور جب نبی علیہ السلام اللہ کا پیغام جو وحی کی صورت میں آسمان سے اترتا قریش مکہ کے سامنے تلاوت کرتے تو لوگوں نے کیا کیا اذیتیں نہیں دی ہمارے پیارے نبی. قریش مکہ نے ظلم کی انتہا کی، جسمانی تشدد بھی کیا، ذہنی اذیت سے بھی دوچار کیا، تانے بھی دیے، گالیاں بھی دی، فکرے بھی کسے. کون سی تشدد کی ایسی قسم ہے جو ہمارے پیارے نبی نے قریش مکہ کے ماحول میں برداشت نہیں کی؟ اور ان اذیتوں میں، ان تکلیفوں میں یہ بھی ایک تکلیف تھی کہ قریش مکہ کے اندر چھپے ہوئے منافقین جنہوں نے یہودیوں کی ماں پہ، امت مسلمہ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی تھی. اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور امت مسلمہ کی ماں ان کے اوپر دشمن تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. اس سے بڑی اور کوئی اذیت نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھیں قرآن مجید اترتا تو لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ
دیوانہ ہے اور گھر میں بیٹھ کے ہی آیتیں بنا کے ہمیں سناتا ہے اور ہمیں کہتا ہے آسمان سے وحی اترتی ہے. کفار مکہ مجلس کرتے ہیں، تدبیریں تلاش کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے روکا جائے. لوگ جوب در جوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے. قریشی مکہ کا اجلاس ہوتا ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مختلف آرات پیش کی جا رہی ہیں، مختلف تجاویز آ رہی ہیں. جب کسی نے یہ کہا کہ ہم اس وحی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ وحی یہ خود گھر سے بنا کے لے کے آتا ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے. اکرمہ بہت بڑا شاعر تھا، مجلس میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری بات غور سے سنو. تمہاری یہ بات، تمہارا یہ الزام، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. تم لوگوں کو اس بنیاد پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو جانے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ میں جانتا ہوں شاعری کیا ہوتی ہے، شعری اسلوب کیا ہوتا ہے، ربط و ضبط کیا ہوتا ہے، الفاظ کا انتخاب کیا ہوتا ہے، اس کی موسیقیت کیا ہوتی ہے، اس کا ادبی صنف کیا ہوتی ہے، اس کے شعری لوازمات کیا ہوتے ہیں. مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. میں تم میں سے سب سے بہتر شاعری کو سمجھتا ہوں، لہذا میری بات غور سے سن لو. تم نبی کو شاعر کہہ کے، مجنون کہہ کے، دیوانہ کہہ کے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. اس بات کا اعتراف کہ نبی اپنی مرضی سے گھر میں آیتیں نہیں بناتا. نبی نے ایک آیت کی اپنی مرضی سے نہیں بنائی. ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے لے کے آئے. آپ دیکھیں اسی پہ بس نہیں ہے. قریش مکہ کا مخالفانہ اور جارحانہ جو ایک انداز ہے نبی کی مخالفت پہ، وہ ابھی رکا نہیں ہے. کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم مقابلہ کرواتے ہیں. سارے شاعروں کو کہا اپنا اپنا کلام لے کے لائیں، اور طے ہوا کہ ہم اپنے میں سے جو سینئر شاعر ہے اس کو ہم منصب بناتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کون سا کلام سب سے بہترین کلام. سارے شاعر اپنی شاعری کو لے کے آئے، اپنا کلام لے کے آئے، بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا. سارے کلام کو اس بزرگ شاعر نے جو منصب تھا، جج تھا، جس نے طے کرنا تھا کہ سب سے بہترین کلام کون سا، اس نے سارے شاعروں کی شاعری کو پڑھا، سارے کلاموں کو پڑھا. اور جب باری آئی وہاں پہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مختصر سورۃ الکوثر کو بھی لٹکا دیا. جب باری آئی قرآن مجید کی تو اس جج نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سورت کو پڑھ کے وہ جج، وہ منصف جو مسلمان نہیں ہے، بے ساختہ پکار تھا، کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی انسان جس کو اپنے اخلاق کے اوپر، جس کو اپنی شاعری کے اوپر، جس کو اپنی تصنیف کے اوپر، جس کو اپنے ادب کے اوپر، جس کو اپنے کلام کے اوپر، جس کو اپنی خطابت کے اوپر ناز ہے، ساری کائنات کے وہ سارے دانشور مل جائیں، ساری کائنات کے سارے شاعر مل جائیں، ساری کائنات کے سارے خطیب مل جائیں، ساری کائنات کے سارے الفاظ اور زبان دانی کے ماہرین مل جائیں، قرآن مجید کی
ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قریش مکہ کو کہا فاتو بسورۃ مثلہ، پہلے انہیں کہا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ جب وہ 10 صورتیں نہیں بنا کے لے کے آئے، کہا فاتو بسورۃ مثلہ، اس قرآن کی ایک صورت کی مثل کو بنا کے لے کے آئے۔ اور یہ چیلنج صرف نبی کے زمانے تک محدود نہیں ہے، یہ اس جیسا کلام دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں بعض دانشور بڑے مشرفیاں تلاش کرتے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ظاہر ہے اہل عربی بولتے تھے تو عربی زبان میں ہی نازل ہونا تھا۔ نبی اگر نیو یارک میں پیدا ہوتے، سڈنی میں پیدا ہوتے، لندن میں پیدا ہوتے تو ظاہر ہے جو مقامی زبان ہونی تھی اسی زبان میں ہی کلام اترنا تھا۔ یاد رکھیں دنیا میں اللہ نبی کو مبعوث کرنے کے بارے میں بھی سوچ بچار کرتا ہے کہ میں نے نبی کو کس خطے میں کیوں بھیجنا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے خطے کا انتخاب نہیں کرتا، یہ اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کو کس خطے میں نبی بنا کے بھیجنا ہے۔ اور حجاز کی سرزمین جس کا انتخاب کیا گیا میرے نبی کو مبعوث کرنے کے لیے، یاد رکھیں جس خطے جس علاقے میں سب سے زیادہ جہالت ہوتی ہے، سب سے زیادہ گمراہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے، اللہ اسی خطے میں اپنے نبی کو مبعوث کرتا ہے۔ سرزمین حجاز شرک کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بدتر سرزمین تھی، جہاں 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، جو اپنی تمام تر جہالتوں کے لحاظ سے دنیا کی سب سے تاریک، سب سے جاہل اور سب سے اندھیروں والی تہذیب تھی۔ سماجی لحاظ سے، کاروباری لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے، زندگی کے تمام شعبوں کو آپ دیکھ لیں، ہر شعبے میں وہ زمانہ، وہ سرزمین، وہ تاریخ اپنی تمام تر جہالتوں میں دنیا کی سب سے بدتر تہذیب، اس سے بڑی بدتر تہذیب اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس تہذیب میں، جس زمین پہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کریں، اس سے بڑھ کر کوئی بدترین تہذیب ہو سکتی ہے؟ اور زمانہ جاہلیت کی، جہالتوں کی میں کہتا ہوں سب سے بدترین شکل کہ اپنا خون، اپنی لخت جگر، ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے باپ کے نطفے سے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڑا کھود کے دفن کرنا، یہ دنیا کی کسی تہذیب میں نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی زمانہ جاہلیت کے اپنے جہلن و فیل کی بات سنا رہے ہیں۔ غالباً حضرت نعیم ان کا نام ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے 8 بیٹیاں دفن کی۔
نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے اپنی اس جہالت کا اعتراف کر کے واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہنے لگے جب میں نے 7 بیٹیاں دفن کر لی، ایک بیٹی بچ گئی، میں نے ذہن میں سوچا چلو چھوٹی سی ہے، ایک ہی تو ہے، اس کو میں نہیں دفن کرتا، اس کو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. کہنے لگے میں بازار جاتا، اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاتا، لوگ مجھے تانے کستے، لوگ مجھ پہ فکریں کستے اور کہتے تو بڑا بغیرت ہے، بڑا بغیرت ہے، زندہ بیٹی کو ساتھ لیے پھر رہا ہے، زندہ بیٹی کو ساتھ لیے پھر رہا ہے. کہنے لگے لوگوں کی یہ باتیں، لوگوں کی یہ فکریں، لوگوں کا یہ رویہ مجھے روزانہ تسبسب میں مبتلا رکھتا، مجھے نیند نہ آتی، مجھے لوگوں کے فکرے، لوگوں کے تانے بے چین رکھتے. بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو بھی دفن کر دیا. آپ صبر کریں، جو بچوں کے باپ ہیں، جو بیٹیوں کے باپ ہیں، اس سے بڑی سنگ دلی، اس سے بڑی جاہلیت، اس سے بڑی سنگ دلی کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڑا کھود کے دفن کرنا. کہنے لگے میں نے جب فیصلہ کیا میں نے اس کو بھی دفن کر دینا ہے، میں اس کو اب تیار کر رہا ہوں. میں نے اس کو نئے کپڑے پہنائے. بیٹیاں بہت پیار دیتی، بیٹیاں بہت پیار دیتی، باپ کے ساتھ سب سے زیادہ بات کرتی، بیٹوں سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن بیٹیوں کے پیار کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بیٹا جو ہے وہ تھوڑا سا برسی کا ہے، برسی کا مالک ہے، بڑا آزاد ہے، بڑا موڈی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آپ گھر جاتے ہیں بیٹی کو فکر ہوتی ہے. بعض بیٹیاں اپنے بابا کے جوتے کو اتارتی ہیں، بعض بیٹیاں آگے بڑھ کے بابا کو پانی پوچھتی ہیں، پانی پلاتی ہیں، ان کے کپڑے چینج ہوتی ہیں، وہ اس کو پکڑتی ہیں، اس کو لٹکاتی ہیں. گھر کی تمام سروسز میں سب سے زیادہ پیش بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کا ایک اپنا ہی لاڈ ہوتا ہے. آپ صبر کریں. کہنے لگے کہ میں جب اس کو لے کے جا رہا تھا باہر تو میں نے اس کو نئے کپڑے پہنائے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے بابا مجھے سیر کرانے کے لیے لے کے جا رہا. وہ کبھی دائیں کبھی بائیں اٹکیلیاں کرتی، کھیلتی جاتی باپ کے ساتھ. کہہ رہے کہ میں لے گیا کھلے میدان میں، میں نے گڑھا کھودا اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا میری بیٹی بھی گڑھا کھودنے میں میری مدد کر رہی تھی اور وہ اپنے کہیں یہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی بابا یہ گڑھا کھودیں گے اور میرے ساتھ کھیلیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں لکن بیٹی، وہ جو چھپنے والا کھیل ہوتا ہے بچے کھیلتے ہیں. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اب اس گڑھے میں
یہ جو گڑھا کھودا جا رہا ہے یہ اس لیے کھودا جا رہا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کھیلے گا، اٹکیلیاں کرے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب گڑھا ہم نے کھود دیا اور گڑھا کھودنے کے دوران میرے کپڑوں کے اوپر جب مٹی پڑتی تھی تو میری بیٹی میرے کپڑے صاف کرتی، لیکن کہتے مجھے معاشرے کے تانے، لوگوں کی انگلیاں، لوگوں کے فکرے اتنے مینٹلی ٹارچر کرتے تھے کہ میں سنگدل بن گیا، اور اتنا سنگدل بن گیا اس گڑھے میں میں نے اپنی بیٹی کو اتارا اور اس کے اوپر میں نے جب مٹی ڈالنی شروع کی تو بیٹی مسکرا رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ بابا میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ جس جہالت میں اور جس بدترین تہذیب میں بیٹی کو تانوں کا نشانہ بنایا گیا وہ میرا باپ اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ بالآخر کہنے لگے میں نے اس گھڑے میں اس کو ساری مٹی ڈال دی، اس کو اس کے اندر دفن کر دیا، اور اس کی چیخنے کی آوازیں اس وقت تک میں سنتا رہا۔ جب میں اس کو دفن کر کے واپس آ رہا تھا اس کی چیخنے کی آوازیں میرے کان میں آئیں۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے آپ کی داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہو گئی، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل رہے ہیں، اور ہمارا دین آپ اندازہ کریں، میں نے جہالت کی بات کی، زمانہ جہالت کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے بدتر تہذیب کوئی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس دین نے، اس نبی نے ہمیں بیٹیوں کی عظمت سکھائی، ہمیں بیٹیوں کی شان بتائی اور کہا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی انہیں صحیح معنوں میں تعلیم سے روشناس کرایا، انہیں پڑھایا، انہیں لکھایا، ان کی صحیح تربیت کی، ان کی شادیاں کی۔ فرمایا جنت میں وہ 2 بیٹیوں کا باپ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا دین، اور یہاں میں یہ بات آج کے کلچر، آج کی تہذیب، آج کی روایات کے تناظر میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میری بات بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس زمانے میں بیٹیوں کو گڑھے کھود کے دفن کیا جاتا تھا۔ آج کی 21ویں صدی ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن اس جدید تہذیب اور جدید 21ویں صدی کے ماحول کے اندر آج کی بیٹیوں کو مان دیا جاتا ہے۔ آج کی بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ زمین میں گڑھا کھود کے دفن کرتے تھے، آج ہمیں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جنس کا بتاتے ہیں پیٹ کے اندر کہ آپ کی بیٹی ہونے والی ہے۔ آج بھی سنگدلی، آج بھی بے رحمی، آج بھی بغیرتی، آج بھی وہ بہیمیت ہمارے معاشرے میں موجود۔ لوگ وضع حمل کی ادویات یوز کر کے
اسقاط حمل کروا لیتے ہیں، ابارشن کروا لیتے ہیں کہ یہ بیٹی پیدا ہو۔ ہم نے کہا وہ لوگ جاہل تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بدترین تہذیب کے مشرقے تھے۔ آج ہم 21ویں صدی کی تہذیب کے مشرقے ہیں اور ہم ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کو مار رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بدترین جہالت ہو سکتی ہے؟ اس ماحول میں، اس تہذیب میں عورت کو کتنا تذلیل کا، تشدد کا نشانہ، اس سے بڑا تشدد کیا ہو سکتا ہے کہ زندہ دفن کر دیں۔ آج پاکستان کی سڑکوں پہ ہمیں جدید پڑھی لکھی ماڈرن خواتین پرے کارڈ اٹھا کے عورتوں کے حقوق کے نعرے لگاتی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، اور ان نعروں میں یہ نعرہ بھی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ الویہ کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ جو بدترین تہذیب کا مظاہرہ میڈیا نے قوم کے سامنے دکھایا، اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ اسلامی ریاست جو کلمے کے نام پہ حاصل کی گئی تھی، یہاں وہ ماڈرن عورتیں اور خواتین وہ اس قسم کے نعرے لگا کے، بینر اٹھا کے سڑکوں پہ مطالبے کرتی ہیں، اور ان میں سے یہ رائے بھی سامنے آتی ہے کہ نکاح کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نکاح جو ہے نا، یہ ایک بڑا مشکل بندھن ہے۔ نکاح کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اس کو روکا کیسے جائے۔ میری بات غور سے سنیے گا کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو تقریب پہ پیدا کیا۔ اس کی اشرفیت، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کی شان، اس کا تقدس فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہمیں جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کا اسلام سپردگی کا نام، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اور ہم اسلام قبول کرتے ہوئے جب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا۔ اب میری مرضی نہیں چلے گی، میری منمانیاں نہیں چلے گی، میں اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے جسم کے اوپر، میری زندگی کے اوپر صرف اگر قانون چل سکتا ہے تو اللہ اس کے رسول کا چل سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی ضابطہ کسی مسلمان کے جسم کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا، صرف دین کا ضابطہ مسلط کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر وہ انسانیت اور اس کی اشرفیت اور اس کی عظمت اور اس کی شان اور اس کے تقدس کو اپنے ہاتھوں سے مسخ کرتا ہے۔ یہ فطرت، یہ خواہش حیوانوں کی تو ہو سکتی ہے، حیوانوں کی تو ہو سکتی ہے،
اور حیوان کی ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی چار دیواری نہیں دیکھتے، کوئی بند جگہ نہیں دیکھتے، وہ اپنی اس خواہش کو اپنی مرضی کے مطابق پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ حیوان ہے، اس لیے کہ ان کو عقل نہیں، ان کو شعور نہیں، ان کو فہم نہیں۔ خدا کے بندو، اللہ نے آپ کو اشرف بنایا، آپ کی عظمت، آپ کے تقدس کے گیت گائے، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جس طرح ایک جانور اور حیوان اعلانیہ طور پر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے، کیا تم بھی کتے اور گدھے بننا چاہتے ہو؟ یہ میں نے ذہن آپ کے سامنے رکھا، اس لیے عرض کیا کہ ہمارا دین معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ فضیلتیں بیان کرنا بڑی آسان ہے، نماز کی فضیلت بیان کرتے ہیں، روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، حج کی فضیلت بیان کرتے ہیں، فضیلتیں بیان کرنا بڑا آسان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، دین ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیسے لا سکتا ہے، اور اب ہم اپنی عملی زندگی میں دین کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ بدترین تہذیب تھی عرب کے معاشرے، اس معاشرے میں اللہ رب العزت نے آخری نبی کو بھیجا، اور قرآن ایک عظیم الشان کتاب، اور آپ دیکھیں قرآن کی وجہ سے، قرآن کی شان دیکھیں، جس سے زمین پہ اترا اسے ام القرآ کہا گیا کہ کائنات کی سب سے افضل سرزمین جس کے اوپر قرآن اترا، اور کائنات کا سب سے افضل، کائنات کا سب سے مقدس ترین انسان، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اوپر اترا تو وہ خاتم النبیین بن گئے، اور جس شہر میں اترا وہ سرزمین ساری دنیا کی سرکار بن گئی، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے بہتر قرار پایا، اور جس رات میں اترا وہ رات، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ قرآن کی وجہ سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی عظمت قرآن کی وجہ سے، اور اہل مکہ، قریش مکہ نبی علیہ السلام کی اس معجزاتی قرآن کی صورت میں معجزاتی کرشمے کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ایک اور بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو حق ہوتا ہے، جو سچائی ہوتی ہے، جو صحیح نظریہ ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان سچا ہے، لیکن خاندانی حسب و نسب، فخر، غرور اور انا کی بنیاد پہ بعض دفعہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ابو جہل، اس کو پتا تھا یہ نبی سچا ہے، وہ چھپ چھپ کے قرآن مجید سنا کرتا تھا، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے مخالفت کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھتے تھے سردار تو ہم ہیں، چودھری تو ہم ہیں، نبوت اگر اترنی تھی تو قریش مکہ کے کسی چودھری کے اوپر اترتی، یہ مکی کا یقین کہاں سے آ گیا؟ یہ رویہ، یہ سوچ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ گاؤں میں جو چودھری، زمیندار، جگیردار، سرمایہ دار، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو چھوٹی ذات والے لوگ ہیں نا،
جن کو ہمارے پنجابیوں کو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہا دیا جاتا ہے کہ یہ کمی ہے. اگر اس کمی خاندان یا کمزور خاندان میں سے کوئی بچہ پڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس قوم میں آتا ہے نا تو سب سے زیادہ چوتھی کو فکر لاحق ہو جاتی ہے. یہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، آرگو کرے گا، ڈفرنس آف اوپینین دے گا، اختلاف کرے گا. یہ مینٹیلٹی آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس زمانے میں اس وقت کے جو بڑے رئیس، بڑے نواب زادے، بڑے قریش مکہ کے سردار وہ یہ کہتے تھے کہ نبی اگر اللہ نے بنانا تھا تو ہمیں بنانا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو جہل اگر کسی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ان کی اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا تکبر کہ ہمیں پڑھا، میں اسی دین کا کلمہ کیوں پڑھوں. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک چچا جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہنے لگے چچا آپ نے بڑی خدمت کی، میں چاہتا ہوں آپ میرا کلمہ پڑھو، میں اللہ سے آپ کی بخشش کی سفارش کروں گا. قریب ابو جہل کھڑا تھا، جب دیکھا کہ لبوں پہ حمادگی کے اثار ہیں، ابھی کلمہ پڑھنے لگے، تو ابو جہل نے کہا بس ساری زندگی اپنے آبا و اجداد کے دین کے اوپر چلتا رہا اور مرتے وقت بھتیجے کا کلمہ پڑھنے لگا ہے. اس کو اشتیاق لایا اور اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا. تو بعض دفعہ حق، سچ، صحیح نظریہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، لیکن خاندان کی رونقیں، قصب و نسب، خاندانیت بعض دفعہ حق اور سچ کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جایا کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن اس رویے کو کیسے بیان کرتا ہے. جب ان سے کہا جاتا کہ آپ ایمان کیوں نہیں لاتے، دین قبول کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ماں وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس دین کی پیروی کریں گے جس دین جو ہمارے باپ دادا کا دین. ماں وجدنا علیہ آباءنا، قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے شخصیت پرستی، خاندان پرستی، مولوی پرستی، پیر پرستی، سیاستدان پرستی، رہنما پرستی، خاندان پرستی، علاقہ پرستی، زبان پرستی، ہر قسم کی پرستش، ہر قسم کی شخصیت پرستی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ یہی پرستیاں ہی انسان کو حق اور سچ کی طرف جانے سے روکتی ہیں. میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کروں گا کہ قرآن مجید زندہ معجزہ ہے. اور آپ دیکھیں یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ اس کے سب سے زیادہ حافظ ہے. دنیا میں سب سے بڑی تعداد اگر کسی کتاب کی حفاظ کی ہے تو وہ قرآن مجید. دنیا میں واحد اگر کوئی کتاب ہے جو جلد حفظ ہو جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، یہ معجزے کی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید زندہ معجزہ ہے. قرآن مجید کو لوگوں نے 1 مہینے کے اندر بھی حفظ کیا ہے. میرا ایک کلاس فیلو افغانی تھا، اس نے 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب سوشل میڈیا پہ کتنے ویڈیو کلپس ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی، میں نے اسے دیکھا، وہ قرآن مجید کی حافظہ ہے. اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھیں یہ کوئی، ہم نے کہا یہ زندہ زبان ہے، یہ زندہ زبان ہے، یہ عربی زبان کی کتنی تاثیر ہے. دنیا میں دوسرے کتابوں کا وہ جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، بایو کا ہو، اور اس میں سے نوبل انعام بھی لیا ہو، 100 نوبل بھی لیے ہوں، لیکن دنیا کی دیگر کتابوں کا بڑے سے بڑا ایکسپرٹ بھی
اپنے سبجیکٹ کی کسی کتاب کے حافظ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. اور آپ دیکھیں، آپ ایک حافظ سے جب سنتے ہیں، جہاں سے مرضی سنتے ہیں، وہ سنانا شروع کر دیتا ہے. دنیا کا کوئی ایکسپرٹ کسی کتاب کا اسپیشلسٹ اس کو اس کے سبجیکٹ کی کتاب کے بارے میں اسے کہا جائے میں فلاں صفحے سے آپ کو فلاں چیز اگر سننا چاہوں تو تم سناؤ، وہ لاجواب ہو جائے گا، وہ نہیں سنا سکتا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید کہ ہم فضائل اور اس کے اجازات بیان کریں. قرآن مجید کے بارے میں ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں، اس خطے کی تاریخ پتہ ہے کہ ہمارے باوجود پرانے آج سے 200 سال 100 سال پہلے کچھ سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی کسی مذہب کا پیروکار تھا. ہم اکثریت ہماری کنورٹڈ ہے، ہم مسلمان ہوئے ہیں دوسرے مذہب سے. آج سے 200 سال پہلے اس خطے کی زبان فارسی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی. عربی نہیں جانی جاتی، لوگ عربی کو نہیں جانتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام دے جنت میں. قرآن فہمی یا قرآن شناسی کا اگر کوئی سلسلہ تحریک شروع ہوئی تو اس کا کریڈٹ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے انہوں نے فارسی زبان میں قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کیا. اس سے پہلے قرآن مجید بالکل جس طرح ہندو اپنی مقدس وید کتابوں کو جنتر منتر کے طور پر پڑھتے تھے، قرآن مجید بھی جنتر منتر کے طور پر نہیں پڑھا جاتا. کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا اس کے اندر لکھا کیا ہے، تعلیمات کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. جنتر منتر کے طور پر پڑھتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کو فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی زبان میں قرآن مجید کیا ہے. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام کو سراہنے کی بجائے اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے لوگوں نے کہا حضرت شاہ ولی اللہ نے بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب، گستاخ قرار دے دیا کہ قرآن مجید کو ہی بتا دیا. ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مجبوراً کو ہجرت کر کے سعودی عرب میں جا کے بنا لیتے ہیں. میں آپ کو اس خطے کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں ہماری تاریخ میں اس خطے کے مسلمانوں کو بالکل نہیں پتا تھا کہ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن نہ کرتے، اور یاد رکھیں یہ جتنے بھی اردو ترجمے ہمارے ہاں موجود ہیں یہ سارے ترجمے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی ترجمے کو بنیاد بنا کے کیے ہیں. پھر ان کے آگے پوتے شاہ رفیع الدین، انہوں نے قرآن مجید کا اردو زبان میں ٹرانسلیشن کیا. اس خاندان کی بڑی خدمات ہیں اس خطے میں دین کی نشر و اشاعت اور قرآن فہمی کے حوالے سے. میں اصل جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے فضیلت تو خود سنی، قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. قرآن تھوڑا سا شکوہ بھی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. آپ اندازہ کریں رمضان ہے نا، بڑی رغبت ہوتی ہے، بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا ذوق ہوتا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں، افطاریاں کی جا رہی ہیں، سحری کی جا رہی ہے، قیام اللیل کیا جا رہا ہے. میں جو بات کرنے لگا اس کو غور سے سنیے. ہم بحثیت معاشرہ موسمی مسلمان ہیں، معذرت کے ساتھ موسمی مسلمان جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ سیزنل، وی آر سیزنل مسلم.
رمضان میں جب چاند نظر آئے گا اس کے بعد کتنی صفحے رہ جائیں گی؟ 1.5 صفحے. جب چاند رات گزرے گی اگلا دن شروع ہوگا تو مسجد کی صف 1.5 ہو جائے گی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ رویے ہماری سوسائٹی میں کہاں سے آئے؟ یہ 2 مذاہب سے آئے، ہندوازم سے اور کرسچینٹی سے، عیسائیت سے. ان کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں بھی ان کے مذہب کے حوالے سے ان کی اپنی مرضی کی ٹائم لائن ہے کہ وہ اتوار کے روز کرسچن گرجا گھروں میں جاتے ہیں، وہاں ٹال گاتے ہیں، وہاں گیت گاتے ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق اتوار کے روز کی عبادت کر کے سارا ہفتہ پرسکون کہ ہم نے حق ادا کر لیا. ہندو کیا کرتے ہیں؟ ان کے بھی تہوار ہیں، ہولی کا تہوار ہے اور ان کی مسجد رسومات ہیں، ان کے بھی ایک دن مقرر ہیں، ایام مقرر ہیں. وہ اس دن اور ان ایام میں ایک خاص مذہبی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کے بعد سارا سال خاموش. بدقسمتی سے پاکستان میں یہ کلچر رائج ہو رہا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو سال کے بعد صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سیزنل مسلم ہے، یہ موسمی مسلمان ہے. تہوار آیا، مہینہ آیا، دن آیا، بڑے چٹے کپڑے، سفید کپڑے، ٹوپیاں پہن کے مسجد جا رہے ہیں. باقی سارا دن، باقی سارے ایام دنیا کی رنگینیوں میں مست، مغاموں میں مست، سرکشیوں میں مست، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مسخ کیا جا رہا ہے. یہ کیا دین ہے؟ یہ کیا رویہ ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیوں ایسا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے رمضان میں روزے رکھے، کس حالت میں؟ احتساب کی کیفیت، احتساب کی کیفیت میں غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور یاد رکھیں یہ رمضان ہماری ٹیوننگ کرتا ہے. گاڑی خراب ہوتی ہے نا، ہم ورک شاپ لے جاتے ہیں، مکینک اس کی ٹیوننگ کرتا ہے، ایک ایک پرزہ دیکھتا ہے، مالک کو بتاتا ہے اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے. اس کی اصلاح ہوتی ہے، اوور ہالنگ ہوتی ہے، ٹیوننگ ہوتی ہے. وہ پھر 6 مہینے سال گزار دیتی ہے. یہ رمضان اپنے بندوں کی ٹیوننگ کرتا ہے. ہماری سروس کرتا ہے، ہماری اندرونی باطنی خواصوں، باطنی طہارتوں کی صفائی کرتا ہے، اور ساتھ اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ سارے گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں دین کو اور اپنے اسلام کو سیزنل نہیں لینا، موسم کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا. یہ ہمارا دین ہمیں مستقل زندگی، مستقل کسی ذات کا پابند بناتا ہے. ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں وہ پورے کے پورے داخل ہو لو. اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے. یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بننا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر اہمیت ختم ہوئی، ہمارے اندر حیوانی جذبتیں ختم ہوئی، ہمارے اندر شیطانی رویے کم ہوئے. ہمیں احتساب
فرماؤ اس رمضان کے آخری ایام میں اگر ہم نے اپنا احتساب نہ کیا تو وہ جس طرح نبی علیہ السلام فرمایا آپ اتنی مزید دعائیں پڑھتے رہے ہیں جتنے مزید روزے رکھتے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے اندر احتساب کی اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کیفیت نہیں پیدا ہو. اسی لیے روزے کے بارے میں کہا اللہ نے اس کے اثر کی بات کی کہا صوم لی وانا سیدھی روزہ میرے لیے ہے اور نہیں اس کی جزا دوں گا. اللہ نے کسی بھی عبادت کے اجر کے حوالے سے ضمانت نہیں دی, صرف اس ایک روزے کے بارے میں ضمانت دی اور کہا الصوم لی وانا سیدھی روزہ میرے لیے ہے اور نہیں اس کی جزا دوں گا. اور اس جزا کی کوئی حدود و حدود نہیں ہے, کوئی حدود و حدود نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک باطنی عبادت ہے, خفیہ عبادت ہے, اس کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے ساتھ ہے. کتنے مواقع آپ کو ملتے ہوں گے, کتنی پیاس لگتی ہوگی دن میں, کتنے دفعہ بھوک سے آپ نڈال ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, آپ پیچھے میں جا کے پانی پی سکتے, دکان پہ جا کے آپ بوتل پی سکتے. آخر وہ کون سی قوت ہے جو آپ کو روکتی ہے؟ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک ایسی صلاحیت ہے, تقویٰ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کے اندر جنت کے حصول کی تمنا پیدا کرتی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنے کا خوف پیدا کرتی ہے. یہ تقویٰ بہت بڑی دولت ہے. اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوا روزوں کے بعد, نمازوں کے بعد, قیام اللیل کے بعد, تو پھر اس روزے کا فلسفہ فوت ہو گیا, اس روزے کا فلسفہ ختم ہو گیا. روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ تقویٰ. لعلکم تتقون. اور تقویٰ کیا ہے؟ مسجد سے باہر نکلنا ہے, دکان پہ جانا ہے, ملاوٹ والی چیز نہیں بیچنی, کام نہیں تولنا, مسجد سے باہر نکلنا ہے, گالیاں نہیں دینی لوگوں کو. آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری گلی میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. آپ کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے میری گلی میں کوئی غریب تو نہیں ہے. آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے میری گلی میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے. حقوق العباد عبادات کا مقصد تقویٰ ہے اور انسانیت کی خدمت ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کے بارے میں کہ وہ بڑی تہجد گزار, بڑی نمازیں پڑھنے والی, بڑی تسبیحیں پھیرنے والی, لیکن لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتی تھی. اور ایک اس کے مقابلے میں ایسی عورت جو حسن معاشرت میں, حسن اخلاق میں, ملنے جلنے میں, مساوات, احسان, خیر خواہی اور حقوق العباد کے جذبے کی مالک تھی. نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی. اور وہ جو نمازیں پڑھتی تھی, بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتی تھی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت نہیں گئے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان ساری عبادت کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے عملی زندگی میں ایک زبردست قسم کے مسلمان کی طرح زندگی گزارنی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. بہت باتیں کی جا سکتی ہیں, ظاہر ہے ہمارا دین الحمدللہ اس طرح کا ہے, اتنے مسائل اور اتنے ایشوز ہیں, لیکن ہم سب کا احاطہ ایک وقت نہیں کر سکتے. خوبصورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے یہ ایک امانت ہے. ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے بقیہ ایام میں ہماری جو سانسیں ہیں, ہمارا جو وقت ہے, ہماری زندگی کی جو معاملات ہیں, اس میں ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے, بےزگاری کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور جو مسلمان اس وقت ایک پاکستان ہمارا جو ملک ہے لیکن اس قسم کی خطرات سے دچار ہے اور جس قسم کے مسائل سے دچار ہے, اس کو ہم تب ہی درست کر سکتے ہیں جب ہم دین کی طرف لوٹیں گے اور ہم اپنی تخلیق کے مقاصد کے اوپر غور کریں گے, اور تب ہی جا کے ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, ریاست بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, ہم ہر قسم کے چیلنجز کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے, ہماری باتوں کو اللہ قبول فرمائے, ہماری نمازوں کو اللہ قبول فرمائے.
ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ قبول فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھیں، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، اپنے اساتذہ کو یاد رکھیں۔ مولانا یونس صاحب ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے استاد تھے، ہم ان سے پڑھا کرتے تھے، غالباً اردو کے ٹیچر تھے، اور اسی طرح ہمارے استاد محترم عبدالرحمان صاحب نے تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت ڈالے۔ اور ہمارے ٹیچر ہوتے تھے الیاس صاحب، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں جگہ دے۔ جتنے بھی ہمارے دوست، احباب، اساتذہ، ہمسائے، بزرگ، عزیز، رشتے دار فوت ہو گئے ہیں، ہم نے اس رمضان میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حبیب اللہ صاحب، ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب نظر آ رہے ہیں، ہم نے بھی ابتدائی جو پرائمری کی کلاسز میں ہم نے ایک ثانوی تلفظ طے کیا ہے، یہ بھی میرے استاد ہیں۔ ہاں جی، اور بہت سارے چہرے ایسے ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بچپن میں۔ اجاز صاحب جو ہیں جن سے ہم نے کرکٹ سیکھی تھی، یہ کرکٹ کے بڑے اچھے بیٹسمین تھے۔ تو ہر اسپورٹ کی بڑی زبردست ایک خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر فن اور ہر صلاحیت کے نوجوان پیدا کیے ہیں، جنہوں نے مقصود صاحب، ہمارے حضرت مقصود فاروقی صاحب جو کشمیر میں شہید ہو گئے، ہمارے سینئر تھے، بڑے اچھے ڈبیٹر تھے، بڑے اچھے لکھاری تھے، اور ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے۔ اور اسی طرح ہمارے جو دل ہیں محمد حسین صاحب، ہمارے جو دل، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ شفا صاحب، اتنے اور بہت سارے نام مجھے یاد نہیں ہیں، عزیز صاحب، اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس مسجد کی انتظامیہ کے لوگ جنہوں نے اس مسجد کی بنیادیں رکھی، ہم نے ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا ہے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اللہ توفیق دے کے ان کی خدمت کریں۔ یقیناً والدین بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، بہت بڑا تحفہ ہوتے ہیں، اور ماں جو ہے نا، ماں کی فضیلت نبی علیہ السلام نے باپ سے زیادہ بیان کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ کس کا حسن سلوک کی سب سے زیادہ مجھے کون ملے گی؟ آپ نے فرمایا قال امو کا، تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کون؟ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا قال امو کا، کہ تیری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اس صحابی نے تیسری بار پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے حسن سلوک کی؟ نبی علیہ السلام نے تیسری بات یہ کہا قال امو کا، تیری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اور یہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں کہ 3 بار اس صحابی نے سوال کیا، اور 3 بار سوال، ہر سوال کے جواب میں آپ نے کہا امو کا، امو کا، قال امو کا، قال امو کا۔ چوتھی بار اس نے جب سوال کیا ثم من، کہا قال ابو کا، تیرا باپ۔ تو 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے قال امو کا کہا۔ قرآن نے اس کو سورہ لقمان میں بڑے خوبصورتی سے بیان کہ والدین کے حوالے سے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں، اس میں ماں کے ذکر کے حوالے سے جب بات ہوئی تو 3 وجوہات اس کے اندر بیان کی کہ ماں کی جو سروسز ہوتی ہیں وہ باپ کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ ماں اپنے اولاد کی ایک تخلیقی پروسیس میں سب سے بڑی معاون ہوتی ہے۔ اس طرح ایک وہ حالت حمل میں اپنے بچے کو 9 مہینے تک اٹھائے رکھتی ہے، اور اس طرح موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرتی ہے، اس طرح اس کی پرورش کے دوران ایک حساس کیفیت میں مبتلا ہوتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، میرے بچے کو خوراک میں کمی نہ آئے۔ کتنا حساس وقت ہوتا ہے ماں کا جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دوسری سب سے بڑی سروس، دوسری سب سے بڑی تکلیف اس کی زچگی کا وقت ہے۔
نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے قدم پہ اٹھا کے حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو اس کی ایک رات کی تکلیف کا بھی احساس کرا دیا، اور پھر ان 3 اضافی سروسز کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے کہا کالا ہومو کا، اس لیے ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنی چاہیے، ماؤں کا احترام کرنا چاہیے، ماؤں کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور اسی لیے کہا الجنت تحت الاقدام المآب، کہ جنت ماں کے قدموں پر ہے۔ کتنی خدمت ہو سکتی ہے ہم اپنی ماں باپ کی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب دعا فرمائیں گے اور آپ سب حضرات